آج پوری مسجد کی انتظامیہ جو یہاں پر موجود ہے اور مسجد کے امیر اور خطیب یہاں پر موجود ہیں اور پوری جماعت اور گرد و نواح کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کس وجہ سے؟ کیا یہاں پہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ یہاں پہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ یہاں پہ کوئی غم کی مجلس ہے؟ نہیں، آج سارے کا سارا علاقہ اور پوری کی پوری انتظامیہ شاداں و فرحاں ہے، اور ماں باپ کی خوشی کے کیا کہنے، اور جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کی خوشیاں تو دوبالا ہیں، اللہ ان میں اور اضافہ فرمائے۔ تو سارے خوش کس بات پہ؟ قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی وجہ سے۔ یہی بات رب ہمیں کہہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا القرآن وصلوا اللہ به الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے لیے انتہائی قابل تکریم محترم پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اسرائیل فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، امیر و خطیب مسجد حاضہ، محترم المقام جناب محمد اسحاق صاحب، محترم جناب محمد حسین صاحب، محترم جناب عطا اللہ صاحب، اور اسی طرح برادر عزیز حافظ عدنان عبداللطیف صاحب، اور مجلس میں جلوہ افروز محترم محمد صادق صاحب، مولانا یاسین طاہا صاحب، عمائدین علاقہ قابل قدر سامعین۔ انسان کو اگر کوئی خوشگوار میسج مل جائے اور ایسے حالات میں ملے کہ انسان دکھی ہو، غم زدہ ہو، پریشان حال ہو، یا ایسے حالات میں رہنمائی ملے کہ انسان بھٹکا ہوا اور بے راہ روی کا شکار ہو، تو اس سے اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، عزائم پختہ ہوتے ہیں، آگے کچھ کرنے اور کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، جب انسانیت بے راہ روی کا شکار تھی، آداب معاشرت سے ناواقف تھی، جب انسانیت اپنے مقام اور اپنی منزلت سے گر چکی تھی، جب اشرف المخلوقات اور اپنی تخلیق کے اعتبار سے احسن، عمدہ اور اعلیٰ اللہ کی یہ مخلوق انسان اپنی جبیں کو غیروں کے سامنے جھکا رہی تھی، تو عرش والے رب نے ایک پیغام بھیجا۔ وہ پیغام ایسا ہے کہ جس نے گری ہوئی انسانیت کو کھڑا کر دیا۔ وہ پیغام ایسا ہے کہ جس پیغام نے تہذیب و تمدن کو بھی سنوار دیا، نظام معاشرت کو بہتر کیا، نظام سیاست کے خد و خال کو صحیح سمت پر چلایا۔ ایسا پیغام اللہ نے بھیجا کہ ٹوٹی ہوئی انسانیت جڑ گئی، اور جو قدم قدم پہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی، اس پیغام پر عمل کرنے کے بعد وہ تذلیل، وہ خواری، وہ ذلت، وہ پستی، عزت اور سرفرازی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ پیغام وہ اللہ کا قرآن ہے۔
جسے رب العالمین نے جبریل امین پر اتارا اور وہ لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرتے ہیں، جو واضح عربی زبان میں ہے اور پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے میں کائنات کی آسان ترین کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس جیسی کتاب نہ اس سے پہلے آئی ہے اور بعد میں تو آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ جس طرح تمام انبیاء اور رسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، اسی طرح آسمانی کتابوں میں آخری کتاب کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب کے بعد کوئی نبی نہیں اور قرآن مجید کے بعد کوئی آخری کتاب نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایسی کتاب کہ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، اللہ کی طرف سے جبریل امین لے کے آئے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتاب حق ہے، کتاب مبین ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی حفاظت اور ان کی حقانیت کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، ان پر نقطہ اعتراض اٹھ سکتا ہے۔ اگر کسی کتاب پر اعتراض نہیں تو وہ اللہ کا آخری کلام قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ رب العالمین نے یہ کن کے لیے نازل کیا ہے؟ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کن کے لیے نازل کیا ہے؟ جن کے قدم ڈگمگائے ہوئے ہیں۔ کن کے لیے نازل کیا ہے؟ جو تذبذب کا شکار ہیں۔ کن کے لیے نازل کیا ہے؟ جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کر دے۔ بات یہ سمجھ آئی، قرآن آخری سچی کتاب ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو دلوں کو مضبوط کرنے والی، دلوں کو پختہ کرنے والی اور دلوں کو جلا بخشنے والی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جس کتاب سے دلوں کو جلا ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کردار میں نکھار پیدا ہوتا ہے، عقائد میں پختگی پیدا ہوتی ہے، بڑوں کی عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ آتی ہے، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی تمیز ہوتی ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ لیثبت الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں کی مضبوطی اور ہماری ثابت قدمی کے لیے قرآن مجید کو اتارا۔ جب ہم قرآن سے لا تعلق ہوں گے، نہ دل مضبوط ہوں گے، نہ ہی ثابت قدمی آئے گی۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ ہم ڈگمگا بھی رہے ہیں، دھکے بھی کھا رہے ہیں، ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں، اور دنیا کے اندر پٹ بھی رہے ہیں۔ پستی، ندامت، ذلت اور رسوائی آج ہمارے ماتھے کی پہچان اور علامت بن چکی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا، جبکہ ہماری ثابت قدمی کے لیے وَبُشْرَا، اور یہ بشارت ہے، قرآن خوشخبری ہے۔ جس طرح ہم کوئی لیٹر پڑھ کے پیغام سن کے خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ آج پوری مسجد کی انتظامیہ جو یہاں پر موجود ہے، اور مسجد کے امیر اور خطیب یہاں پر موجود ہیں، اور پوری جماعت اور گرد و نواح کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کس وجہ سے؟ کیا یہاں پہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ یہاں پہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ یہاں پہ کوئی غم کی مجلس ہے؟ نہیں، آج سارے کا سارا علاقہ اور پوری کی پوری انتظامیہ شاداں و فرحاں ہے۔
اور ماں باپ کی خوشی کے کیا کہنے، اور جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کی خوشیاں تو دوبالا ہیں، اللہ ان میں اور اضافہ فرمائے۔ تو سارے خوش کس بات پہ؟ قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی وجہ سے۔ یہی بات رب ہمیں کہہ رہا ہے وَبُشْرَا، تمہارے لیے خوشخبری بنا کے بھیجا ہے قرآن مجید کو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے سرمایہ حیات رکھا، لیکن اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ جو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور جس نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں اس میں بھی پڑھتے ہیں، وہ کون سی سورت ہے؟ جی سورۃ ڈر کیوں رہے ہو؟ نہیں پڑھتے؟ کون سی پڑھتے ہو؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سینہ تان کر نہیں، تڑی لگا کے نہیں، غیظ و غضب میں نہیں، غصے میں آ کے نہیں، ہاتھ باندھ کے، گردن گرا کے، پلکیں جھکا کے، خشوع و خضوع کا پیکر بن کے، عاجزی و انکساری کی علامت بن کے، قبلہ رخ ہو کر اللہ سے کیا اپیل اور التجا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط رب کہہ رہا ہے وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ ہے سرچشمہ ہدایت، آؤ اس کی طرف آ جاؤ۔ دنیا کی یہ کتاب ایسی ہے جو سیدھی راہ دکھانے والی۔ ابتدا میں ہی اللہ نے کہہ دیا وہ سورت جو ام الکتاب ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین۔ یہ ھدی للمتقین بھی ہے اور ھدی للناس بھی ہے۔ ھدی للمتقین اس طرح ہے کہ اہل تقوی کو قرآن ان کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور عام لوگوں کو قرآن سیدھی راہ دکھا دیتا ہے کہ اس پہ چل پڑو۔ جب وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر منزل پہ پہنچتے ہیں۔ یہ اعزاز قرآن مجید فرقان حمید کا ہے۔ ہم بھٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ بے راہ روی کا شکار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، تدبر کا وقت نہیں ہے، عمل کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اس کی دعوت کو عام کرنا ہم نے سمجھ رکھا ٹھیکہ مولویوں کا ہے۔ تو کہاں گئی بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک آیت بھی پہنچتی ہے آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کو آگے پہنچانا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہمارا صحیح تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، چھوٹی اور بڑی بیماریوں میں مبتلا۔ جبکہ رب نے تو کہہ دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اس میں کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ کیا قرآن پہننے سے شفا ملتی ہے یا پڑھنے سے؟ قرآن مجید گلے میں لٹکانے سے شفا ملتی ہے یا اپنے سینے میں اتارنے سے؟ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ ویسے آج تک میں نے کسی سر درد کے مریض کو نہیں دیکھا کہ اس نے پیناڈول کی 2 گولیاں ماتھے پہ چپکائی ہوئی۔ میں نے کسی مریض کو نہیں دیکھا۔ شوگر کا ہو، بلڈ پریشر کا مریض ہو، ہارٹ کا مریض ہو، یا کوئی بھی اس کو بیماری ہو، آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنے گلے میں ٹیبلٹ، کیپسول یا سیرپ گلے میں لٹکا کے پھر رہا ہو۔ لوگ اس سے پوچھیں بھائی کیا معاملہ؟ کہ جی میں بیمار ہوں۔ تو بھائی بیمار تو ہو، یہ دوائیاں گلے میں کیوں لٹکائی ہیں؟ میں بیمار ہوں جی اس لیے گلے میں لٹکائی ہیں۔ او بھائی ان کو تو یہ استعمال کرو، ان کو سیرپ ہے تو پیو، کیپسول اور گولیاں ہیں تو ان کو کھاؤ، ان کو اپنے اندر اتارو تاکہ بیماری باہر آئے۔ ہمارے ہاں اندر بے شمار متعدد اور لا تعداد بیماریاں ہیں، بے شمار بیماریاں ہیں، لیکن قرآن جو ان بیماریوں کا علاج بن کے آیا ہے، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو پھر پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، تدبر نہیں کیا، عمل نہیں کیا، بلکہ کیا کیا ہے؟ تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا دیا۔ اور بعض اردو بازار جائیں تو چھوٹے چھوٹے اتنے سائز میں قرآن مجید ملتے ہیں، کہتے ہیں پورا قرآن ہے۔
دنیا میں جس کی تیز ترین نظر بھی ہو اس سے بھی نہیں پڑھا جاتا. وہ کس لیے؟ کہتے ہیں یہ پہننے کے لیے. اللہ رب العالمین نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن کو پہننے کے لیے بھیجا. گلے میں لٹکا رہے ہیں, کلائیوں میں پہن رہے ہیں, تعویذ بنا بنا کے کمر سے کس رہے ہیں. کبھی دوائیوں کا بھی ہم نے یہ معاملہ کیا ہے کہ دوائیاں گلے میں پہنی ہوں. ہمارا گلا خراب ہو, ڈاکٹر سیرپ لکھ کے دے, ہم گلے سے باندھ لے. سر میں درد ہو تو گولیاں ماتھے پہ لگا لے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیٹ میں درد ہو تو میڈیسن پیٹ کے اوپر رکھ کے بندہ اوپر ٹیپ لگا لے. لمحہ فکریہ. ہم کہاں کھڑے؟ قرآن تو آیا تھا تلاوت کے لیے. ہم نے کام, قاری صاحب بند کر دو یار 2 منٹ کے لیے. قرآن مجید تو اس کام کے لیے آیا تھا. ہم نے قرآن کو تماشا بنا دیا. ہم نے قرآن کے ساتھ وہ سلوک کیا جو بنی اسرائیل نے سابقہ آسمانی کتابوں کے ساتھ شاید کیا تھا. اس کتاب کے اندر تعویل, تحریف, تبدیلی, رد و بدل, ترمیم اور اضافہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے. لیکن کیا قرآن ہماری زندگیوں میں ہے, ہمارے شب و روز میں ہے, ہمارے دن اور رات کے معمولات میں ہے؟ کتنا ٹائم دیتے ہیں ہم اللہ کو, اللہ کی عبادت کو, قرآن کی تلاوت کو؟ نماز 5 گانا کا ٹائم آپ نوٹ کریں. ایک دن 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ جو 5 پڑھتے ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں. 3 والے بھی ہوتے ہیں, 2 والے بھی ہوتے ہیں, ہفتے میں 1 والے بھی ہوتے ہیں, اور سال میں 2 نمازوں والے بھی ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو 5 پڑھتے ہیں ذرا ٹائم نوٹ کریں. چلو جو تہجد گزار ہے وہ بھی وقت نوٹ کرے, جو 7 اشراق پڑھتا ہے وہ بھی وقت دیکھ لے. 24 گھنٹے ہم ذرا اپنا ٹائم نوٹ کریں. 7 نمازیں یہ ہو گئی, 5 فرضی, 2 نفلی, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید, فرقان حمید, صبح و شام کے اذکار, سارا وقت نوٹ کریں. 24 گھنٹوں میں سے کیا 4 گھنٹے بھی ہم اللہ کو دیتے ہیں؟ پیدا ہم کس لیے کیے گئے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید, فرقان حمید بڑی انقلابی کتاب ہے, بڑی انقلابی کتاب ہے, اور زندگی کا ہر موضوع اس کتاب کے اندر موجود ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے بڑا قرآن کو پڑھا ہے, بڑا مطالعہ کیا ہے, درجنوں تفاسیر پڑھی ہیں اردو اور عربی کے اندر بھی, اور قرآن مجید کو میں نے بڑے بڑے علماء, فقہاء اور مفسرین سے سمجھا بھی ہے, لیکن فلاں 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 اور فلاں چیز مجھے قرآن میں نہیں ملی, تو میں یہ کہوں گا تیرے مطالعے میں نقص ہے, تیرے علم کی کمی ہے. قرآن پورے کا پورا ہے, کامل اور مکمل ہے, شک اور شبہ سے پاک ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والا, ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کرنے والا. وہ کون ہے؟ وہ قرآن ہے. آپ میڈیکل سائنس اٹھا لیں, آپ کو قرآن میں ملے گی. آپ انجینئرنگ کا شعبہ اٹھا لیں, آپ کو قرآن میں ملے گا. آپ میکینیکل انجینئرنگ ڈھونڈنا چاہیں, آپ کو قرآن میں ملے گی. زراعت کے جتنے بھی شعبہ جات اور ڈپارٹمنٹ ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, فلکیات کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سارے کے سارے خالی سورہ فیل پر اگر غور کر لیں, اور قرآن کی اس آیت پر وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, اٹامک انرجی کی پوری آپ کو سیر کروا دے گی. یہ ایک آیت. وہ کون سی کنکریاں تھی, کیا کیا ان کے اندر ذرات تھے. قرآن مجید زندگی کے تمام تر موضوعات کا احاطہ کرنے والی کتاب ہے, اور کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے. لیکن اس کے لیے کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے جو اس کو کھولتا ہے, جو اس کو. اب تو وقت آ گیا نا, شعبان کی کتنی ہو گئی؟
15 हो गई। کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ قرآن مجید سے جو گرد و غبار ہے ہم اس کو ہٹا لیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ 11 مہینے 11.5 مہینے جو اس کا غلاف لتھڑا ہوا ہے مٹی کے اندر، جو ہمارے سٹور میں قرآن پڑا ہے، اس کو وہاں سے نکال لیں؟ کیا قرآن کے لیے 11 مہینے کی نظر بندی کافی نہیں جو ہم نے اس کو دے رکھی تھی؟ میں چونکہ رمضان اور قرآن اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ قرآن کا اتنا حق ہمارے اوپر نہیں۔ کیا قیمت ہے قرآن کی ہماری نظر میں؟ کیا قدر کی ہے ہم نے قرآن کی؟ میرا موبائل کوئی کہتا ہے جی 1.25 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، آئی فون ہے، فلاں ہے، سیمسنگ ہے، نیا ماڈل ہے۔ اس کو اپنی واسکٹ سے بھی بندہ صاف کر رہا ہوتا ہے، واسکٹ اٹھا کے اندر قمیض سے بھی صاف کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیپ ٹاپ کی صفائی بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا۔ کیا ایک موبائل کے برابر بھی اللہ کے کلام کی قیمت نہیں؟ اور وہ جو میسج آتا ہے موبائل کے اندر جس کو ہم فوراً پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں نا، کسی کے کال آ جائے معافی نہیں ہے، نہ مسجد کے آداب نہ مجلس کے آداب۔ ادھر سے بیل بجے گی، ادھر سے بیل بجے گی، میسج کی بیل بھی آئے تو جناب بندہ کھول کے پڑھتا ہے۔ مسجد میں آ کے بھی ہم لوگوں کے پیغام پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کے بھی اللہ کا پیغام، رب کا قرآن نہیں پڑھتے۔ لمحہ فکریہ، ابھی محترم قاری محمد حنیف ربانی صاحب بیان کر رہے تھے، میں آپ کو اس حدیث کا متن پیش کر دیتا ہوں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے، مہارت تامہ رکھتا ہے، وہ بزرگ و برتر فرشتوں کے جھرمٹ میں ہوگا۔ اس کے لیے پروٹوکول یہاں پہ نکلتی ہے نا، وزیر اعلیٰ کی گاڑی، وزیر اعظم کی گاڑی، گورنر کی گاڑی، پروٹوکول ہوتا ہے، ہوٹر بج رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں جو قرآن کا قاری ہے، حافظ ہے، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، پروٹوکول اس کا بھی ہوگا۔ اور کیسے ہوگا؟ دائیں بائیں پولیس اور یہ ڈولفن یہ نہیں ہوں گے، فرشتوں کے دستے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب اللہ کے نبی نے حدیث تو بیان کر دی، ظاہری بات ہے اب جو صحابہ تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، ادھیڑ عمر بھی تھے، سب نے تو سیدنا علی المرتضیٰ کی عمر میں اسلام قبول نہیں کیا تھا نا۔ کوئی 40 والا، 35 والا، 50 والا، 55 والا، 60 والا، 65 والا، سارے ہی تھے۔ اب وہ جو قرآن اٹک اٹک کے بیچارے سیکھ رہے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ امام کائنات نے اگلی بات فرمائی تو ان کے سینے ٹھنڈے کر دیے، فرمایا والذی یتتعتع فیہ، جو پڑھنے کی کوشش تو کرتا ہے مگر اٹک اٹک کے پھر پڑھتا ہے، لہو اجران، اللہ نے اس کے لیے دوہرا اجر رکھا ہے۔ اب میں ان بزرگوں سے مخاطب ہوں جو وہ پیچھے بیٹھے ہیں اور ادھر بیٹھے ہیں اور ادھر اس طرف بیٹھے ہیں، کہ جنہوں نے قرآن ابھی تک نہیں پڑھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر نہیں پڑھ سکے نا، اعتراف جرم ہو گیا، سستی تھی، معافی مانگ لی، اللہ کون سا معاف نہیں کرتا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب قرآن چھوڑ دینا چاہیے یا پڑھنا چاہیے؟ یہ تقریباً 10 دن پہلے مجھے اسلام آباد جانا ہوا تو وہ جنرل حمید گل صاحب کے داماد، انہوں نے مجھے گھر کھانے پہ بلایا، اور ان کی بیٹی ہماری جو بہن ہے انہوں نے کہا جی ضرور۔ اب وہ جو ان کے شوہر ہیں یعنی جنرل صاحب کے داماد، وہ F-16 کے پائلٹ، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں نے بچپن میں، لڑکپن میں قرآن پڑھنے کی بڑی کوشش کی، نہیں پڑھ سکا، اور جب میں نے پڑھا ہے تو 35 برس کی عمر میں پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد باقاعدہ قاری صاحب سے پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر کیا کیا ہے، پھر ائمہ حرمین بالخصوص شیخ عبد الرحمن السدیس اور سعود الشریم کا لہجہ اپنانے کی کوشش کی ہے۔ 35 برس میں قرآن پڑھ لیا، آج حرمین، ائمہ حرمین کے لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا کریں جی، وہ بس ویسا ہے جی، شرم آتی ہے۔ میں نے آج تک
کسی بزرگ سے یہ نہیں سنا کہ میں جب صبح اداریہ پڑھتا ہوں نوائے وقت کا، جنگ کا، خبریں کا، دنیا اخبار کا، تو مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے آج تک کسی بزرگ سے یہ نہیں سنا، نہ کسی نوجوان سے سنا۔ بھئی شرم آتی ہے قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن ہم نے پڑھنا ہے، فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سے ایک وہ روایت جو قاری صاحب پڑھ گئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ علماء بیٹھے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے یہ حدیث اس سے بھی اوپر، ان افضلکم، تفضیل کا ان افضلکم، تم میں سے افضل ترین شخص، من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھنے والا اور پڑھانے والا۔ تو کیا یہ جو انتظامات و اہتمام کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ان کے لیے صدقہ جاری ہے، سارا کچھ ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو افضل ترین، تو جنہوں نے نہیں پڑھانا، بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، خوبصورت آواز میں پڑھیں۔ امام کائنات نے فرمایا فلیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کوشش تو کرے، ناکام کوشش ہوئی تو دوہری کامیابی ہے۔ کمال ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہ ایسی کوشش جس میں بندہ ناکام ہو تو دوہرا کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کون سی ہے؟ وہ قرآن پڑھنے کی ہے۔ یہ ایسی عظیم کوشش ہے۔ اور اپنے بچوں کو الحمدللہ یہ توحید مسجد جو بڑی ہی پیاری اور خوبصورت الحمدللہ اب تو وسیع بھی ہو چکی ہے، اس کی توسیع بھی ہو چکی ہے۔ میں نے تو اس کو اس وقت دیکھا جب یہ چٹیل میدان تھا، اور میرے مربی اور محسن پروفیسر ڈاکٹر محمد اسرائیل فاروقی صاحب یہاں چٹیل میدان پہ آ کے انہوں نے جمعہ شروع کیا تھا، اور آج پختہ مسجد، توسیع بھی اس کی ہو چکی ہے۔ اور کسی خطیب کا اتنی لمبی خطابت لے کے جانا، اس کا ایک پس منظر ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے اجداد میں سے تھے، اور حضرت ڈاکٹر صاحب کے جد اعلیٰ مولانا عبدالحق الہاشمی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے پیر بدیع الدین شاہ راشدی صاحب، پیر محب اللہ شاہ راشدی صاحب، حضرت مولانا سلطان محمود صاحب محدث جلال پوری رحمہم اللہ جمیعاً۔ تو جلال پور پیر والا کی جماعت ان کے پاس آئی کہ آپ مولانا سلطان محمود صاحب ہمیں دے دیں۔ تو انہوں نے بات مان لی، اور انہوں نے ان کو جلال پور کے لیے رخصت فرمایا، صرف ایک نصیحت کی، سلطان محمود جلال پور سے تیرا جنازہ اٹھنا چاہیے، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ جامعہ سلفیہ والوں نے بڑی منتیں سماجتیں کی، مدینہ یونیورسٹی والوں نے منتیں کی، صرف ایک سال جامعہ سلفیہ پڑھا، اس کا بھی ایک لمبا پس منظر، ایک سال پڑھایا، واپس جلال پور جہاں استاد نے بھیجا تھا، شاگرد کا جنازہ وہیں سے اٹھا۔ میں نے ان کے بڑے بڑے شاگرد ملک بھر میں دیکھے، جنوبی پنجاب میں بالخصوص، اور مختلف دینی مدارس میں جو شیوخ الحدیث کی مسلک پر ہے، سب کی یہی صورتحال ہے، جو جہاں جاتا ہے خود وہاں سے نہیں جاتا، خود وہاں سے نہیں نکلتا۔ تو یہ اس دادے کے پوتے ہیں۔ چٹیل میدان پہ جمعہ شروع کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ میں اتنا ہی ہوں گا جب ویسپے کے آگے کھڑے ہو کے یہاں آتا تھا۔ کبھی کبھی ہمیں محترم عبداللطیف صاحب رحمت اللہ علیہ بھی لے کے آتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت بن گئی ہے، ہم سب نے مل کے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرنا ہے۔ صادق صاحب مجھے بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو مسجد کی شرقی جانب ہے نا، ٹوٹیوں کی طرف مکان ہے، 15 لاکھ سے اوپر جمع ہو چکے ہیں، 1 کروڑ سے اوپر اس کی مالیت ہے۔ کیا حیثیت ہے 1 کروڑ کی؟ کوئی 1 گز بھی زمین لے کے دے دے گا مسجد کے لیے، من بنا للہ مسجدا ابتغاء مرضات اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان ابن عفان ہے، راوی بھی ایسے کمال کا ہے جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کے وقف کی تھی۔ میں تو جب یہ حدیث زبان پہ آتی ہوں میں کہتا ہوں اے عثمان ابن عفان، تجھے حق ہے کہ تو نبی کریم کی حدیث روایت کرے، آگے بیان کرے، اس لیے کہ جو تیری زبان بول رہی ہے تیرے عمل نے وہ کر کے دکھایا۔
تو ہم نے یہ کر کے دکھانا ہے، اور انشاءاللہ عید سے پہلے پہلے یہ جگہ خریدنی ہے۔ انشاءاللہ بڑی کمزور پڑ گئی آپ کی بھائی جان، جب یہ فوتگی ہوتی ہے نا بمشکل 3 دن لوگ نکالتے ہیں۔ یہ عدنان عبداللطیف صاحب، جو عدنان صاحب کے بھائی ہیں، سلمان صاحب 10 لاکھ کا اعلان ابھی کر دیا ہے۔ تو یہ جنت یار لینی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہماری تو ٹانگیں کب کب آتی ہیں جب ڈیفنس کا سنتے ہیں جناب ریٹ کا، اور بیریا ٹاؤن کا سنتے ہیں کہ پتہ نہیں پلاٹ اتنے کا۔ اچھا تو کیا جنت میں پلاٹ لینا کوئی آسان ہے؟ نہیں، بڑا ہی مشکل ہے۔ لیکن رب کہتا ہے تجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، نہ وہاں فرد کا معاملہ، نہ وہاں لینڈ مافیا، نہ وہاں پہ قبضے گروپ، نہ وہاں پہ کسی آرکیٹیکٹ کی محتاجگی، نہ وہاں پہ جناب سٹیل ڈیزائنر کو بلانے کی ضرورت، نہ وہاں پہ سول انجینئر کی ضرورت، کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ من بنا للہ مسجدا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ فرماتا ہے بندے تو نے دنیا میں میری زمین پہ میرا گھر بنایا، اپنی جنت میں تیرے لیے میں تیرا محل خود بناؤں گا۔ اور اللہ نے بنانا ہے، اس میں آپ نے پیچھے نہیں رہنا، بہت آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید۔ آخری گزارش آپ، جس نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بڑا 600 کلومیٹر سفر کر کے سیدھا پہنچنا ہوگا، تو قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود بھی پڑھیں۔ کس گروپ میں شامل ہو جائیں گے؟ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم، ان میں شامل ہو جائیں۔ اور بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا یار، اولاد کو قرآن پڑھا دیا، پتہ نہیں ان کی صورتحال کیا ہوگی، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ بھئی کیا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں کھائے گا کہاں سے۔ بات تو ایک نشائی کی ہے، پر ہے بڑی سچی۔ یہ سچا واقعہ ہے، وہ جس کو آپ جہاز کہتے ہیں نا لاہور کی زبان میں، نشائی، وہ مانگنے کے لیے گئے، اور جا کے کیا کہتے ہیں مانگنے والے سے؟ کہتا ہے یار پوڑی لینی ہے تو پیسے نہیں دیتے۔ کیا لینی ہے؟ وہ جو پیتے ہیں، پوڑی لینی ہے پیسے دیتے۔ اس نے کہا روٹی کھانی ہے تو پیسے حاضر ہیں، پوڑی کے لیے حاضر نہیں۔ کہا میری روٹی کا ٹھیکہ میرے رب نے اٹھا رکھا ہے، وہ تیرے ذمہ ہے ہی نہیں۔ نشائی کو یہ بات سمجھ آ گئی، پڑھے لکھے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی کہ رزاق کون ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ صرف حافظ قرآن عالم دین کا نہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے گھرانے کا رزق تعاقب کرے، پیچھا کرے، قرآن پڑھو اور قرآن کو پڑھو۔ اللہ نے رزق کشادہ کر دینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر عثفان کا دورہ کرنے کے لیے کہ جدہ سے جب ہم جاتے ہیں نا مدینہ کی جانب، تو راستے میں آتا ہے، شروع میں ہی آتا ہے عثفان، ساحلی شہر دورہ کرنے کے لیے۔ مکے کا گورنر نافع بن عبد الحارث ملاقات کے لیے آئے۔ نافع بن عبد الحارث سے پوچھتے ہیں نافع یہ بتا اپنے پیچھے گورنر کس کو بنا کے آیا؟ کہا ابن ابزا کو۔ کہا من ابن ابزا؟ یہ ابن ابزا کون ہے؟ جواب دیا مولم من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے، نوکروں میں سے نوکر۔ کہا کیوں؟ کس لیے؟ کہ پوچھا کیوں؟ کہ آپ خود مکی تھے، عمر فاروق کیا تھے؟ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے نا، اور جانتے تھے یہاں پر سادات رہتے ہیں، قریشی رہتے ہیں، ہاشمی رہتے ہیں، وڈیرے رہتے ہیں، صاحب جبہ و دستار رہتے ہیں، اور سردار بھی عرب۔ ہمارے تو یہاں ڈوگر اور یہ گجری قابو نہیں آتا، تو وہ تو عرب تھے۔ کہا کیوں بنایا؟ کہا انہو قارئ لکتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کا قاری ہے، وعالم بالفرائض، فرائض کے علم کا ماہر ہے، اس لیے بنایا۔
سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک جو اس کتاب سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کی شان و عظمت کو اور شوکت کو بلند و بالا کر دیتا ہے، جو ناتا توڑ دیتا ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن پس پش ڈالنے کے لیے نہیں، سینے سے لگانے کے لیے آیا ہے، کردار کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہو تو کائنات کی بہترین کتاب سیرت النبی کے موضوع پر قرآن مجید ہے، اور علم فصاحت و بلاغت کو سمجھنا ہو تو قرآن مجید ہے، عربی زبان کی گہرائیوں کو اور اس کی پیچیدگیوں کو پہچاننا ہو تو وہ قرآن مجید ہے، احکام و مسائل کے سمندر میں غوطہ زن ہونا ہو تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہی وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر آپ نے مسائل کو سمجھنا ہے، استنباط و استخراج اور اس کے دلائل و براہین کی آپ نے معراج تک پہنچنا ہے تو قرآن آپ کو پہنچائے گا۔ انبیاء کے سچے واقعات اور قصص کو پڑھنا ہے تو قرآن مجید ہے، اور اگر اپنی روح کو تسکین دینی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ تمام تر وہ بیماریاں جو الٹرا ساؤنڈ میں، ایکس رے میں، ای سی جی میں نہیں آتی، وہ پوشیدہ بیماریاں ہیں، ان کا بھی علاج چاہتے ہو تو وہ قرآن مجید ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، یہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ جڑے گا، اس سے ناتا توڑ دیں گے، قرآن ہم سے ناتا توڑ دے گا۔ بات میری نہیں، فرمان امام کائنات کا ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یہ آپ کے لیے یا آپ کے خلاف دلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد